بات چیت شروع ہوتی ہے, اللہ اللہ کر کے بات چیت شروع ہوتی ہے آپ کی اور گورنمنٹ کے درمیان, ٹھیک ہے. آپ کی طرف سے آوازیں آتی ہیں, یعنی کہ پی ٹی آئی کی طرف سے آوازیں آتی ہے کہ جناب انہوں نے کول تے مینڈیٹ ہی کوئی نہیں حکومت تے کول, لیکن پھر بھی اسی بیٹھ جانے ہیں, چلو ٹھیک ہے, چلے نیگوسیشن کمیٹی بن جاتی ہے, سب کچھ ہو جاتا ہے, آپ بھی بیٹھ جاتے ہیں, وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں, پھر لڑائی جھگڑا ہوتا ہے, نہیں جی سانو لکھ کے دیو, گورنمنٹ والے کہہ رہے سانو لکھ کے دیو جی جو تانوں چاہیے, تسی لکھ کے دے دیو, اسے بھی وہ مینا میخاں کٹ دے دیں تانوں, نہیں جی انج نہیں تے انج ہونا سی, انج نہیں تے انج ہونا چاہیے, چلو وہ بھی ہو گیا. اگر کمیشن نہیں بنتا جو آپ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے, اگر کمیشن نہیں بنتا تو آپ 28 تاریخ کو جو ایکسپیکٹڈ ہے کہ آپ لوگوں نے بیٹھنا ہے, یا 7 دن کے بعد لیٹ سے آپ نے بیٹھنا ہے, کمیشن نہیں بنتا, آپ بیٹھیں گے؟ نہیں بالکل نہیں, ہمارا کیا کام ہے پھر بیٹھنا. اچھا کلیئر کٹ ان کو ہم نے بتایا, ہم نے کہا جی کمیشن نہیں بنتا, دیٹس اٹ, ختم بات, چلو آگے ٹورو, ختم بات. اچھا ہاں جی کلیئر کٹ. وزیر اعظم عمران خان صاحب کی کلیئر انسٹرکشنز ہے. دیکھیں آج کا بھی جو فیصلہ آیا, ایک پرچی کے اوپر ایک کینگرو کورٹ نے فیصلہ دیا, تک نہیں بنتی نا. اس کے باوجود 5 تاریخ کو 5 دسمبر کو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے مجھے ہدایت کی کہ یہ کنڈیشنز ہوں گی, تم نے ایڈ کرنا ہے, اور یہ تمہارے سب ممبرز ہوں گے, نیگوسیشنز شروع کرو. ہم نے آفر دی گورنمنٹ کو, شروع ہوئی اللہ اللہ کر کے جس طرح بھی ہوا. انہوں نے کہا جی ریٹن ڈیمانڈ, اس وقت بھی میں نے ان کو کہا, میں نے کہا جی منٹس کی اپنا میٹنگ کے منٹس میں لکھوا دے. انہوں نے کہا نہیں آنی چاہیے ڈیمانڈ, اوکے وہ بھی ہم نے دے دیے. میم میں انہوں نے نکالی نا, کہتے ہیں جی یہ تو چارج شیٹ ہے, پھر ہم لوگ وہاں پہ کیا کرتے ہیں, ان کو قصیدے پڑھتے. ہم نے تو جو چیز ہے وہ ایز اٹ از ان کے سامنے رکھا, ایک چیز بھی اس میں غلط نہیں ہے, بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کے باوجود کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے خلاف فیصلے آ جائیں, ہم نے کہا تھا جی چوتھا راؤنڈ یا یہ کمیشن بناتے ہیں تو ہم لوگ بیٹھیں گے, کمیشن نہیں بناتے, تھینک یو ویری مچ. تو یہ میں کہوں کہ بڑی بات کر رہے ہیں آپ کہ بھئی اگر کمیشن نہیں بنتا ان 7 دن کے اندر اندر تو آپ کے مذاکرات ختم حکومت سے. دس از واٹ یو آر سیئنگ رائٹ؟ ایگزیکٹ. ہم نے یا یہ انٹینشن بھی نہیں دیتے ہیں, کمیشن بھی نہیں بناتے ہیں, پیش رفت نہیں کرتے ہیں, اللہ کا خیر صلاح, ختم ہو گئی بات. پھر تو مطلب کوئی انٹینشن بھی نہیں آتی, کوئی پیش رفت نہیں ہوتی کمیشن کے بارے میں, تو آپ مذاکرات ہم لوگ بیٹھے آپ کے ختم ہو گئے, ٹھیک ہے جی. اچھا اب دوسرے ایک اور سوال اٹھتا ہے یہاں پہ کہ آپ لوگ یہاں پہ دوسری جو پارٹیز ہیں, چھوٹی پارٹیز ہیں, ان کو لے کے ساتھ چلنے کے لیے کافی عرصے سے آپ لوگ کوششیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. اس میں مختلف پارٹیز ہیں, آج تو شاید خاقان عباسی صاحب بھی آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں, سارے لوگ نظر آتے ہیں, جی ڈی اے کے ساتھ آپ کے رابطے ہیں, اور جو چھوٹی چھوٹی جماعتیں ان کے ساتھ آپ کے رابطے ہیں, آپ سب کو اکٹھا کر رہے ہیں. واٹ ایگزیکٹلی آر یو لائک لکنگ ایٹ؟ ساری جماعتوں کو اکٹھا کر کے آپ ایک اسٹرانگ اپوزیشن بنانا چاہتے ہیں یا کیا؟ واٹ ڈو یو پلان ٹو ڈو؟ ہم سب دیکھیں دو چیزیں, قومی اسمبلی کے اندر پاکستان تحریک انصاف و ہماری اللہ اس کی اچھی بھلی اسٹرینتھ ہے الحمدللہ. انہوں نے بہت کوشش کی, 180 سے انہوں نے کٹ کر کے 90 پہ لے آئے, اوکے. پھر بھی الحمدللہ ہم لوگ وہاں پہ ہیں. گورنمنٹ جو ہے اکنامکلی اس ملک کا بیڑا غرق انہوں نے کر دیا ہے. میں اس پہ آتا ہوں. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہوتا ہے انجن ایک معیشت کا. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کا یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ آپ ڈیٹا اٹھا لیں پرسوں کا, منفی گروتھ ریٹ, اس کا مطلب ہے باڈی انجن آپ کا سیز ہے گاڑی کا. معیشت کیسے بڑھے گی؟ بے روزگاری بڑھ رہی ہے, افراد زار بڑھ رہی ہے, انرجی سیکٹر میں بے تاشا کرائسس, سرکولر ڈیٹ, پیٹرولیم سیکٹر میں گردشی قرضہ بڑھ رہا ہے. آپ کا جناب والا پاور سیکٹر جو ہے وہ تباہ برباد ہو گیا ہے. کیپیسٹی پیمنٹس بڑھ رہی ہیں, اور ان کو کیا نظر آ رہا ہے کہ فوج کو, مسلح فوج کو, بالخصوص فوج کو, انٹیلیجنس ایجنسیز کو بجلی ڈیٹیکشن بل میں انوالو کرو. او بھائی یہ نواز شریف کے دوسرے دور میں فارمولا استعمال ہو کے فیل ہو چکا ہے. مین چیز جو کمرے میں ہاتھی ہے وہ ڈیٹیکشن بل نہیں ہے بھائی, وہ آپ لوگوں کے مسلم لیگ نون کے دور کے غلط معاہدوں کی وجہ سے کیپیسٹی پیمنٹس ہے جو 2018 میں 250 ارب تھے, آج 1600-1700 ارب روپے سے بھی اوپر چلے گئے, بلکہ 2000 کو ٹچ کر رہے ہیں. 85 روپے یونٹ بجلی وہ اس وجہ سے ہے, ان کی غلط کرتوت کی وجہ سے, معاہدوں کی وجہ سے. لہٰذا اکانومی جو ہے وہ سنک کر رہی ہے, اور یہ زیادہ دیر اس طرح چل نہیں سکتا. آپ کا پی ایس ڈی پی, احسن اقبال بڑے بلند دعوے کرتا ہے, پی ایس ڈی پی کا دسمبر 31 تک جو سپینڈنگ ہے وہ 10% رہی ہے. آپ کے 30 جون سے پہلے وہ کیا 90% سپینڈ کرے گا؟ کدھر سے کرے گا؟
معیشت آپ کی ہو گئی ہے ٹھپ، بے روزگاری آپ کی رہی ہے بڑھ، 20 لاکھ لوگ باہر چلے گئے، 14 ارب ڈالر ملک سے باہر چلے گئے، 20 لاکھ لوگوں کا فی کا حساب لگائیں، 20 لاکھ روپے فی کا کم از کم آپ کو معلوم ہے ایجنٹ کو دینا فلانا کرنا، ملک سے باہر چلا گیا۔ ادھر حکومت 1.5 ارب روپے کے پیچھے، 1.5 ارب ڈالر کے پیچھے چل رہی ہے، IMF کے پیچھے۔ کون سی معیشت، کون سی روزگار؟ SIFC انہوں نے بنائی بڑے دھوم دھام سے کہ جی SIFC آ رہی ہے تو باہر سے پیسہ آئے گا، اونٹوں پہ آئے گا، C-130 پھینکے گا پیسہ۔ کون سا پیسہ آیا؟ کون سی یہاں پہ ڈائریکٹ فورن انویسٹمنٹ آئی ہے؟ کون سی پائپ لائن؟ وہ پائپ لائن ہم نے دیکھی ہے ایک اینڈ سے تو دوسری اینڈ سے نہ روشنی نظر آ رہی ہے نہ کالک نظر آ رہی ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا ہے ہی کچھ نہیں، آواز ادھر سے بھی نہیں آ رہی، ڈیڈ ہے۔ اور دوسری اہم چیز آپ کی، میں رانا صاحب یہ بتاؤں، اگر آپ جو SIFC کے پلانز ہیں اس میں آپ کی بات نہیں کر رہا، اس میں ان دس پرٹیکولر کیس آپ کی بات نہیں کر رہا، اگر SIFC کے پلانز ہیں کچھ بلوچستان میں اور وہاں پہ اگر زمینوں کی کمٹمنٹ ہو چکی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ زمینیں لینے کے لیے لوگ تیار بیٹھے ہوئے، صرف انہیں پانی چاہیے، ٹھیک ہے، اور پانی کے لیے اگر کچھ سیاستدان اس میں ہرڈلز کریٹ کریں گے تو پھر من تو لگتا ہے وی پیپل آر لائک ہیڈنگ ٹورڈز اے پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ۔ میں اس پہ ہنس رہا ہوں، آپ جو بات کر رہے ہیں بات یہی ہے کہ آپ زمینیں لے لیں، آپ کہیں جی ادھر میں اگاؤں گا گندم، کڑک گندم اگاؤں گا، کیسے اگائیں گے؟ ہم پانی لائیں گے دریائے سندھ سے۔ اچھا بھائی دریائے سندھ سے لاؤ گے، بھائی نیچے کو خیال کیے سندھ کا صوبہ ہے کہ اپنی مرضی نہ لے جاؤ گے پانی؟ ادھر کالا باغ ڈیم کے ایشو پہ صوبوں کے درمیان جو ہے مسئلہ یہی ہے پانی کا، آپ ادھر زمین کے لیے آپ پانی ایسے ہی لے جائیں گے؟ سندھ سراپا احتجاج، لوور رائے پیریڈ، باقی لوگ سراپا احتجاج، مذاق بنائے ہوئے۔ اچھا دوسری ہے آئین اور قانون، راکٹ سائنس ہے، تسی اگر اس کو لانا چاہو ملک ہم نے جس طرح گروتھ ریٹ 6% پہ چھوڑی تھی، کیسی تھی؟ لارج سکیل مینوفیکچرنگ جا رہا تھا، بڑھ رہا، سروسز سیکٹر جا رہے تھے، آپ کا ایگریکلچر بڑھ رہا تھا، کووڈ کے باوجود جا رہا تھا۔ وجہ رول آف لا، بنیادی چیز رانا صاحب ملک میں رول آف لا چاہیے۔ SIFC کی آپ بات کر رہے تھے، کہہ رہے ہیں آپ کے دور میں PTI کے دور میں آپ کہہ رہے ہیں کہ رول آف لا تھا، رول آف لا تھا، پیسہ آ رہا تھا، انویسٹمنٹ آ رہی تھی، آپ کے انرجی سیکٹر میں آ رہی تھی، آپ کے پاور سیکٹر میں آ رہی تھی، آپ کا لارج اسکیل مینوفیکچرنگ بڑھ رہا تھا، آپ کی انرجی کنزمپشن بڑھ رہی تھی۔ ایک سال میں فیصل آباد میں صرف آپ کی بجلی کی ڈیمانڈ 18% انکریز کی گئی تھی۔ مطلب یہ تھی وہ چیزیں۔ پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی تھی آپ کے دور میں؟ پولیٹیکل سٹیبلٹی تو آپ جو مرضی ہے کہہ دیں، جنرل باجوہ نے تو ڈاماڈول سازشیں کرنی شروع کر دی تھی اپنی ایکسٹینشنز کے لیے۔ پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی تھی، پر اس سے زیادہ آپ کے پاس رول آف لا تھا جس کی وجہ سے اکانومی بڑھ رہی تھی۔ آج وہ چیزیں نہیں ہیں۔ یہ سارا مدعا باجوہ تھے کیوں پا رہے ہو؟ کیونکہ اس نے 2019 میں شروع کر دیا تھا خواجہ آصف کے ساتھ ساز باز، اس نے ہمیں ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے اسے شروع کر دیا تھا۔ کہا خواجہ آصف نے خود بات کی ہے، خواجہ آصف نے بات اگر کی ہے، یا جو بھی آپ جو الزام لگا رہے ہیں باجوہ پہ، باجوہ صاحب پہ، تو وہ اگر ساری چیزیں دیکھیں تو کبھی تو آپ یو پیپل ور لائک ہنکی ڈوری ود ایچ ادر۔ غلط کیا تھا۔ کس نے غلط کیا تھا؟ ہم نے غلط کیا تھا، اس کو نہیں ایکسٹینشن دینی تھی۔ ہم نے آپ نے ایکسٹینشن نہیں دینی چاہیے تھی، آپ تو تاحیات ایکسٹینشن دے رہے تھے باجوہ۔ ہم نے غلط کیا، ہم نے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ان کا ون آف دا ریگریٹس ہے کہ ہم نے اس کو ایکسٹینشن کیوں دی ہے۔ میں خود آپ کو بتا رہا ہوں نہیں دینی چاہیے تھی ہمیں۔ یہ عمران خان کو کوٹ کر رہے ہیں؟ وزیر اعظم عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں دینی چاہیے تھی، ہمیں ویک گورنمنٹ 2018 میں نہیں لینی چاہیے تھی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔